السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں، نبی مکرم، تاجدار عرب و جم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں پھر یہ لمحات عطا فرمائے کہ ہم اس مجلس میں مل موم بیٹھیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے گزشتہ درس میں قرآن کے اعجاز کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معجزہ خالدہ ہے۔ قرآن کے لیے جن لوگوں نے شک و شبہ اس کتاب میں کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کیا اس کتاب کا، تو رب کائنات نے ان کو چیلنج کیا کہ وہ اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آئیں، 3 صورتیں بنا کے لے آئیں، 10 صورتیں بنا کے لے آئیں، تو وہ اس سے عاجز آ گئے۔ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ رب کائنات نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ چونکہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من لم یجود القرآن فآثم، جو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ، احکام کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا وہ یعنی گنہگار ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن حکیم کو صحیح نہ پڑھنے کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے کہ چونکہ تھوڑا سا اگر آپ لفظ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ مثلا کاف اور قاف دونوں میں فرق ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ قلب، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، اور قلب دل، تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے صحیح طریقے سے قرآن سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور قرآن کو سیکھنے کے بعد یعنی قرآن کو زبانی یاد کرنا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن اصل جو اس کتاب کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ تو ہدایت انسان، اگر ایک کتاب اس کے پاس ہے، کسی کا خط آپ کے پاس آتا ہے، لیٹر، تو اگر آپ کھول کے اس کو پڑھتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اب میں کیا کروں؟ تو یہ کتاب جو ہے یہ رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے میسج ہے، پیغام ہے، ہدایت کا پیغام ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ لے کر آئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر زمانے کے مطابق ہر امت میں مختلف نبی اور رسول بھیجے، اور پھر ان پر وحی نازل کی، تاکہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو کتابیں بھی عطا کی گئیں۔ بعض نبی اور پیغمبر جو تھے ان کو صحائف عطا کیے گئے تاکہ وہ اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کا جو طرز عمل تھا اپنی کتابوں کے ساتھ وہ کیسا تھا کہ وہ یعنی ہر چیز کو تبدیل کر دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسائل کو تبدیل کر لیتے تھے۔ جیسے رب کائنات نے فرمایا من امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، یعنی بہت سارے ان میں ایسے ہیں جن کو نالج نہیں ہے کتاب کا، علم نہیں ہے کتاب کا، کتاب کے بارے میں وہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔
یعنی آپ دیکھیں کہ یہود جو تھے وہ مدینہ میں سب سے اچھا بزنس ان کا تھا، سونے کا، چاندی کا، لینڈ کا، یہ سارا بزنس ان کے، اور دنیاوی لحاظ سے وہ ہر چیز کو سمجھتے تھے، بزنس میں وہ بڑے ایکسپرٹ تھے، باقی علوم جو تھے سائنس کے اس میں بڑے ایکسپرٹ تھے، لیکن اصل علم والا وہ ہے جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، ورنہ آپ کتنی بھی ڈگریاں لے لیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج بے شمار یونیورسٹیوں میں لوگ پی ایچ ڈی کر کے، اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں پی ایچ ڈی کیے ہوئے کہ جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگری لے لیں تو اس کا مطلب ہے بس آپ عالم ہو گئے۔ علم ایک اور چیز ہے اور ڈگری ایک اور چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اب میں نے بیچلر کر لیا تو میں عالم بن گیا، یا میں ماسٹر کر لیا تو میں عالم بن گیا، یا میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو میں عالم بن گیا، یا میں نے کسی دینی مدرسے میں 8 سال لگا لیے اور میں نے دورہ حدیث کیا اور میں نے سند لے لی تو میں عالم بن گیا، تو یہ ساری جو ہیں کنجیاں ہیں علوم کی۔ پھر جب آپ کے پاس کنجی آتی ہے تو دروازہ کھول کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، پھر آپ جو علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر علم کی تلاش اور زیادہ بڑھتی ہے، شوق اور زیادہ بڑھتا ہے۔ جتنا جتنا آپ اس میں ڈیپ چلے جاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کسی چیز کا نالج نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے اب دیکھیں کہ وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء کا انکار کیا، ان کو تکلیفیں دیں، ان کو اذیتیں دیں، ان کی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، ان کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر عذاب مسلط کیے۔ کبھی ان پر سیلاب آیا، کبھی ان پر اندھی اور طوفان کے ذریعے عذاب آیا، کبھی ان کو دریا میں غرق کر دیا گیا، کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، جس طرح لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جیسا کہ رب کائنات نے خود قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہوتے ہوئے وہ روحانی باپ ہیں تمام امت مسلمہ کے۔ تمام امت مسلمہ کے جو افراد ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں، لیکن جس طرح ایک حقیقی باپ ہوتا ہے وہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر سورہ بقرہ میں آپ شروع میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں جب یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے 4 عناصر ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں۔ فرسٹ ون از الخوف من الجلیل، فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کا ڈر، خوف۔ اور سیکنڈ ون از والعمل بالتنزیل، یو ایکٹ اپان the verses of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی قرآن کی آیات پر عمل کرنا، یہ تقوی کا دوسرا ایلیمنٹس ہے۔ اور تیسرا والرضا بالقلیل، یعنی اللہ نے آپ کو تھوڑا یا رزق دیا ہے یا بہت رزق دیا ہے، اس پر آپ شکر کرنے والے بن جائیں، شکوہ اور شکایت نہ کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ give you less رزق or more رزق، always you thankful to اللہ سبحانہ وتعالیٰ and don't complain to اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لیکن ہماری کیا عادت ہے، ہم کہتے ہیں جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مشکلیں اور پرابلمز اور یہ تکلیفیں ہمارے لیے رکھی تھیں، غربت بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ تو نعوذ باللہ ایسی بات کرنے سے جو ہے یہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان ریلائز نہیں کرتا، کتنے دولت مند لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ آپ اچھے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ بعض اوقات جو ایک غریب انسان ہے، ایک بالکل سمپل گھر میں رہتا ہے، اب دیکھیں کہ اس
کو جتنا راحت اور سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ بڑے بڑے امراء کو نہیں ہوتا. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا مال کوئی آ کے چوری کر کے لے جائے گا یا مال کی وجہ سے میرا کوئی دشمن بن جائے گا. وہ دن کو اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کے رزق حلال کھاتا ہے، اس کے بعد آرام کرتا ہے. اب دیکھیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے بازار میں پیدل چل رہے تھے. جب پیدل چل رہے تھے تو سخت دھوپ تھی، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. تو جب آپ کے پاؤں جلے تو چیخ کر پکارا، یا رب تو میرا کیسا رب ہے، تو نے مجھے جوتے بھی نہیں عطا کیے. جب مسجد امیہ کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں نہیں ہیں. چیخ کر پکارا، یا اللہ تو بڑا کریم رب ہے، تو نے مجھے پاؤں عطا کیے ہیں، مجھے جوتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے، آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اب دیکھیں، صحت ایک نعمت ہے، والدین نعمت ہیں، اولاد نعمت ہیں، علم نعمت ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ انسان اگر 24 آور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے تو ایک نعمت جو اس کے سانس کی نعمت ہے ایک دفعہ اندر جاتی ہے پھر باہر آتی ہے، تو اس ایک نعمت کا وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ساری عمر اگر جتنی اس کو زندگی اللہ نے دی ہے وہ اگر عبادت کرتا رہے تو اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو پھر فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اللہ کی نعمتوں کے جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا. اب ذرا غور کریں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، چاند اور ستاروں میں، شمس اور قمر میں، پہاڑوں میں، پھر بارش کا جو نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح بارش اتارتے ہیں، کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، پھر اسی زمین سے جو ہے مختلف سبزیاں اور پھل اور جانوروں کے لیے چارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہیا کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندروں میں آپ کے لیے جو ہے تر و تازہ گوشت جو ہے وہ مچھلی کا، اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی، پھر کشتیاں ہمارے لیے مسخر کر دی سمندروں میں، جہاز ہمارے لیے مسخر کر دیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے حلال گوشت کے لیے کتنے جانور پیدا کیے، سواریوں کے لیے کتنے جانور پیدا کیے، زیب و زینت کے لیے کتنے جانور پیدا کیے، ہمارے لیے حلال کھانے کتنے ہمیں عطا کیے. ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ انسان کے لیے مسخر ہو جائے. اب دیکھیں کہ اگر یہ زمین بہت زیادہ سخت ہوتی تو کس طرح ہم اس زمین پر رہتے. آسمان کو ہمارے لیے کس طرح چھت بنایا بغیر کسی پلر کے. پھر انسان، ان ساری قدرت کاملہ پر یہ دلائل ہیں. اس کے علاوہ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس انداز میں اس کو ماں کے رحم میں یعنی پردوں کے اندر کس طرح رزق عطا کیا. تو یہاں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو متقین ہیں وہ ایمان بالغیب ہے ان کے ہاں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب جنت آپ نے دیکھی نہیں ہوئی لیکن جنت پر آپ کا ایمان ہے، قیامت پر آپ کا ایمان ہے، اللہ پر آپ کا ایمان ہے. تو یہ ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد فرمایا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. اب دیکھیں کہ نماز جو ہے یعنی شہادتین جو ہیں، اس کے بعد پہلی چیز جو ذکر کی گئی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اس کے بعد یعنی شہادت توحید اور رسالت کی، اس کے بعد پھر نماز کا ذکر کیا گیا. اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی وجہ امتیاز مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو ہے وہ یہی ہے، نماز. نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
وقوموا للہ قانتین۔ نماز وسطیٰ سے بعض لوگوں نے عصر کی نماز مراد لی ہے، بعض لوگوں نے فجر کی نماز مراد لی ہے۔ تو ان نمازوں کی حفاظت کرنا صحیح طریقے سے وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک مقررہ وقت پر مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے، اس کو مقررہ وقت کے اندر ادا کرنا، پھر واجبات اور ارکان اس کے پورے پورے کرنا، پھر نماز میں خشوع۔ اور یہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اس لیے رب کائنات نے، آپ دیکھیں یہاں ان کی مومنین کی علامات میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ہم نے جو انہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، مدد کے ذریعے۔ اور پھر ان کی اگلی جو کوالٹی بیان کی، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا کہ وہ لوگ جو مومنین ہیں، متقین ہیں، وہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ پر جو کتاب قرآن حکیم نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ جب بندے نے سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تم ناراض ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جن پر جو گمراہ ہوئے۔ یعنی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہی بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ انبیاء کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، صالحین کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اگر اس پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے ہیں اور پھر وہ عمل کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن حکیم نے 3 قسم کے لوگوں کا قرآن کے شروع میں تذکرہ کیا، مومنین اور متقین کا تذکرہ کیا، پھر کفار کا تذکرہ کیا، پھر منافقین کا تذکرہ کیا۔ تو آپ کو زندگی میں انہی 3 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، یا تو انسان مسلم جو ہے وہ مومن اور متقی ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ کافر ہوگا جو ایمان نہیں لائے، یا ہے منافق ہوگا، کبھی آپ کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، کبھی کفار کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، جو زبان سے کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے۔ کفار کی علامات اگلی 2 آیات میں اس طرح بیان کی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کے سماعت پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے یہ صلاحیت ان سے سلب کر لی ہے، یہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے دلوں پر جو ہیں تالے لگے ہوئے ہیں، کسی حق بات کو قبول نہیں کرتے، ان کے سماعت پر مہر لگا دی گئی ہے، کسی حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی زبان سے کسی حق بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر آگے اب دیکھیں کہ 5 آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئیں، پھر آگے 2 آیات میں صرف کفار کے بارے میں بتایا گیا، چونکہ کفار جو ہیں آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے
13 آیات میں جو ہے وہ منافقین کی صفات بیان کی گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہیں اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں. چونکہ دنیاوی زندگی میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں جو ان کو عذاب ملے گا تو پھر ان کو ہوش آ جائے گی. جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ الناس نیام انتبہوا اذا ماتوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند، ان کو بیداری اس وقت ہوگی جب موت آئے گی. پھر آگے دیکھیں آپ، فرمایا کہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں پہلے بیماری تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کس وجہ سے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. تو قیامت والے دن ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی کتاب کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی آیات کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. ان کو تبدیل کر کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کتاب کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے جیسے اہل کتاب تھے. یعنی ان کے جو امیر لوگ تھے وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور جو ان کے سکالرز تھے نصارہ کے اور یہود کے وہ عالم تھے. جب یہود اپنے سکالرز کے پاس آتے تو وہ ان کو کہتے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. وہ جب مسئلہ پیش کرتے وہ کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے لیکن آپ اس کے مقابلے میں مال جو ہے ہمیں دیں گے. تو مال و دولت کے لیے اپنی یعنی ذاتی خواہشات کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب تک تو تبدیل کر دیتے تھے. بعض اوقات اللہ کی کتاب میں بعض چیزوں کا اضافہ کر دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں. بعض اوقات کوئی چیز نکال دیتے، بعض اوقات حروف کے معانی تبدیل کر دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں. آپ تصور کریں کہ دنیا میں اگر آپ کسی کی چیز کو تبدیل کر دیں، ایک آدمی مثلا اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے آپ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، وہ اس کی کتاب ہے اپنے نام اس کو منسوب کر لیتے ہیں، تو کتنا بڑا جرم ہے. لیکن ایک آدمی اگر اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتا ہے اور اس غلط چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے. جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کسی کو غلط حدیث نہیں ہے تو وہ حدیث گڑھ کے حضور کی طرف اس کو منسوب کرنا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی، یعنی حدیث وہ تھی نہیں، اپنے پاس سے کلام بنا کے کہہ دیا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، تو وہ جہنم میں اپنی سیٹ سیکیور کرا لے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ منافقین کا جو رویہ تھا، جب مومنین کو ملتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تو مذاق کرتے تھے. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں ہے ابھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح نعوذ باللہ ایمان لے آئیں. تو نعوذ باللہ یقین کو بیوقوف کہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کیونکہ انہوں نے اپنا مال دولت جان ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی. تو وہ کہتے تھے ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح نعوذ باللہ ایمان لے آئیں کہ ہم بھی اپنا مال دولت ہر چیز اس طرح یعنی قربان کر دیں. وَإِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا. تو کہتے تھے کہ اس طرح ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ لوگ ایمان لائے بیوقوف لوگ.
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بیوقوف لوگ یہی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یعنی جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ جو علم کی ایک ان کے پاس انسان کے پاس ہوتا ہے، جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے انسان کے پاس، اتنی زیادہ اس کے اندر اللہ کی خشیت آتی ہے، اتنا زیادہ خوف آتا ہے، اتنی زیادہ اس کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہو، وہ ان سارے دلائل پر غور کر کے فوراً کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرے پالنے والا ہے، اس کائنات کا سارا نظام وہی چلانے والا ہے۔ پھر دیکھیں اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہا کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے ان کی طغیانی میں، کہ کتنی حد تک یہ جائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی جگہ نہیں ملتی، یعنی یہ ابھی اپنی طغیانی میں، اپنی برائی، ان چیزوں میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چند دنوں کے لیے مہلت دی ہے، لیکن پھر یہاں دنیاوی زندگی میں بھی ان کو عذاب آئے گا، اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں یعنی گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں۔ تو اب دیکھیں کہ کتنے خسارے کا سودا ہے، ایک طرف ہدایت ہے، دوسری طرف گمراہی ہے۔ تو ہدایت کو چھوڑ کر، روشنی کو چھوڑ کر، علم کو چھوڑ کر آدمی جہالت کی طرف چلا جائے، ظلمت کی طرف چلا جائے، گمراہی کی طرف چلا جائے، تو فرمایا کتنے خسارے کا سودا کیا۔ اب دیکھیں کہ جب آدمی بزنس کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا۔ تو اگر خسارہ ہی خسارہ ہو تو آدمی کو بزنس کرتا ہے، وہ چھوڑ کے دکان بند کر کے اپنا بزنس بند کر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کاروبار میں، تو اس کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے خسارے کا سودا انہوں نے کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور یہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آپ راستے میں چلتے ہیں، آگ، جو دیاتی لوگ ہیں وہ اس مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں جب ٹارچ یا لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھیں تو آپ چلتے تھے تو لکڑیوں کو آگ لگا کے آپ لکڑیوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے چلتے تھے روشنی کے لیے۔ راتوں کو جب یعنی دیر تک لوگ سفر کرتے تھے تو وہ اچانک اگر ہوا آ گئی یا اس طرح بجھ گئی تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی اسی طرح ہے، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یعنی جب بجلی کی کڑک ہوتی ہے، بارش کی گرج ہوتی ہے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تاکہ اس کی آواز نہ آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد، ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، مومنین کا، کفار کا، منافقین کا، رب کائنات نے تمام انسانیت کو دعوت دی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی کتاب جو ہے، جو آپ پر نازل ہوئی قرآن، وہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ تو اس لیے یہاں قرآن کسی قبیلے کے ساتھ قرآن کا تعلق نہیں ہے، کسی یعنی ایک برادری کے ساتھ قرآن کا تعلق نہیں ہے، کسی مذہب کے ساتھ قرآن کا صرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن ہر انسان کے لیے جو اس سے ہدایت لینا چاہے، جو اللہ سے ڈرے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔
اب دیکھیں اسی لیے رب کائنات نے، اب دیکھیں کہ کفار اور منافقین نے کتنے جرائم کیے، کتنی اذیتیں دیں، انبیاء کو قتل کیا، ساری چیزیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانیت کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ تو مقصود تقوی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات رب کائنات نے یہاں کی کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ پیدا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں کسی کو قتل کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اتنی مضبوط دلیل پیش کی، کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ تو اگر یہ بات ہے تو تمہارے دماغ میں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو تمہاری سمجھ ہے، تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسا ہے نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن چلو تم یہ کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرق سے روزانہ سورج کو طلوع کرتے ہیں، تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، یعنی سورج کو تم مغرب سے نکالو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو روزانہ جو ہیں وہ مشرق سے نکالتے ہیں۔ تو اس وقت وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ایسی چیز رکھی کہ ہر انسان جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے اس کے سامنے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کی اتباع کرو گے، ان کی تابعداری کرو گے، قرآن کے احکامات پر جو عمل کرو گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں ہمیشہ تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں، اس کے بعد پھر موت نہیں ہوگی۔ آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اور یہ ساری چیزیں نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ تو اب دیکھیں کہ رب کائنات نے انسان کے لیے کتنی چیزوں کو مسخر کیا، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پھر ان پر وحی نازل کی، پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، پھر آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی نے نبوت کا باب بند کر دیا، اور آپ کی شخصیت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تمام انبیاء کی معجزات کو جمع کر دیا گیا، اور قرآن حکیم جو ہے یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس میں تمام احکامات جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے۔ اب اس قرآن کے آنے کے بعد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے اس نبی پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں۔ اگر وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کریں گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی تابعداری کریں، آپ کو فالو کریں، پھر میں ان سے محبت بھی کروں گا، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، چونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول آپ کو عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ پھر فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں یہ پھینکا، حقیقت میں یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور جب بیعت رضوان کی تو وہاں فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے ہر چیز کے لیے۔ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع قرآن ہے جو آپ نماز میں بھی جس کی تلاوت کر سکتے ہیں، وحی غیر مطلوع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر چیز کا عمل کرنے کا طریقہ قرآن میں جوں آیت نازل ہوتی تھی، مثلا یہ آیت نازل ہوئی کہ واقعیم الصلاۃ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج کی باری ہوئی تو حج کر کے دکھایا۔ تو مقصود یہاں تقوی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خشیت آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں ہیں، تو رب کائنات نے جب رمضان کی فرضیت کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بڑا مبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرتوں کا عشرہ ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اور پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا، اور تیسرا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو ان رمضان مبارک کے آخری دنوں میں جتنی مشقت، محنت، جدوجہد عبادت میں کریں تاکہ ان آخری لمحات میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں۔ ان دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہ والروح فیہا بإذن ربہم من، تو اس میں جو ہے فرشتے اترتے ہیں بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر، سلامتی کے پیغام لے کر یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اس رات کے لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قیام اللیل کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کی اہمیت، عظمت اور اس شرف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، کبھی آپ بچے کو ایسے مٹھی میں کوئی چیز بند کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو بچے کے اندر کتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ جانے کہ اس میں کیا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ یعنی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، بچے کو جھوٹ نہیں سکھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چیز واقعی آپ کے ہاتھ میں ہے تو بچے کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ اب اس کو پتہ چلے، تو کہتے ہیں پلیز بتا دیں۔ تو اس طرح یہاں جب رب کائنات نے کہا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی برکتیں، اس کی یعنی اہمیت، اس کی شرف، اس کا قدر، تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جواب بھی خود ہی دیا۔ اب فرمایا، اب دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ما یدری کا، چونکہ جہاں قرآن میں وہ ما یدری کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پھر یعنی جواب نہیں ہے، جیسے یعنی قیامت کے لیے یہ استعمال کیا گیا ما یدری کا لعل الساعۃ قریب، تو وہاں جواب نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی ایگزیکٹ۔ لیکن جہاں جب فرمایا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا جواب بھی دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں سلامتی کا پیغام لے کر، ایک سال سے دوسرے سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قضاء و قدر جو بھی آپ کے لیے لکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آخری لمحات ہیں رمضان المبارک کے، ان راتوں کو جاگنے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، حضور کی ذات پر درود بھیجنے کی کوشش کریں،
نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، قیام اللیل اور تراویح کو صحیح طریقے سے پڑھیں، صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور پھر جو یعنی فطرانہ ہے اس کا ابھی سے یعنی ذہن میں رکھیں کہ عید سے پہلے پہلے وہ اپنے ادا کرنا ہے، تاکہ غریب لوگ ان کے لیے وہ جو ہے یعنی ان کی معاونت ہو جائے۔ تو یعنی جو فطرانہ ہے وہ آپ نقد بھی دے سکتے ہیں اس زمانے کے مطابق، چونکہ مختلف لوگوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے بھی آپ کے ملک میں جس طرح آپ کھانا روزانہ کھاتے ہیں اس کے مطابق یعنی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آپ کے ملک میں وہ قیمت مقرر کی جاتی ہے اس کے مطابق آپ یعنی اس کو ادا کریں، چونکہ یہ تو ہر آدمی پر اگر اسی دن بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کا اوپر لازم ہے کہ اس کا فطرانہ دیں، اور پھر صدقہ و خیرات کریں۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس یعنی رات کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے، کتنی بلندی والی رات ہے، یعنی عظمت والے رب کا کلام اس رات کو نازل ہوا، اس مبارک رات میں قرآن حکیم جو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، جس طرح کہ آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب کائنات نے قرآن حکیم کو نازل کیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ فرق کرنے والا ہے ہدایت اور گمراہی کے درمیان۔ بہت سارے لوگوں کو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، جو ہٹ درمی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ جس طرح ابلیس کو جب حکم دیا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا رب تم ایسے شخص کو نائب بنائے گا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون بہائے گا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہم تو اسی چیز کا علم ہے ہمیں جو تو نے عطا کیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھائے اور کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون۔ آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، جو تم پوشیدہ اپنے دلوں میں تمہارے پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور یہاں یعنی شیطان نے تکبر کی بنا پر جو ہے وہ سجدے سے انکار کیا تھا، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو اپنی بارگاہ سے جو ہے وہ مردود کر دیا۔ شیطان نے پناہ مہلت مانگی کہ یا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرے مخلص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس انہی لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، جو کمزور ایمان والے ہوں گے، اور جو لوگ ایسا کریں گے پھر ان کے ساتھ اور تیرے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا، لیکن مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس سبب نزول جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، وہ 1000 مہینے تک اس نے اسلحہ اٹھایا، تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے خواہش پیدا ہوئی کہ میری امت کی عمر بھی کم ہے، میری امت کے اعمال بھی کم ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک رات عطا کر دی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر پورا سال بھی آپ کو یہ رات تلاش کرنی پڑے تو پھر بھی یہ مہنگا سودا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہلے عشرے میں تلاش کی، دوسرے عشرے میں تلاش کی، تیسرے عشرے میں جب ملی تو پھر آخری عشرے میں تلاش کرتے تھے۔ تو یہ 10 دن ہیں اور ان کی بھی طاق راتوں میں آپ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان راتوں میں عبادت کریں، ان راتوں میں قرآن کی تلاوت کریں، ان راتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں، چونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، علم کے حلقے قائم کریں ان دنوں میں، چاہے وہ قرآن کے درس کا حلقہ ہو، حدیث کے درس کا حلقہ ہو، فقہ کے حلقہ ہو، مختلف مسائل کو جاننے کے لیے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں داخل ہوئے، ایک طرف ذکر کرنے والوں کا حلقہ تھا، دوسری طرف اہل علم کی مجلس تھی، تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی مجلس کو اختیار کیا۔ تو اس لیے علم جو ہے جب تک انسان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یہی ہماری بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم قرآن حکیم کو کھول کے پڑھیں۔ ہم فون پہ جب بھی ٹیکسٹ میسج آتا ہے 20 مرتبہ ہم اپنے فون کو چیک کرتے ہیں، اور یہ قرآن حکیم جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اتنا بڑا میسج ہے، اس کو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ یہ ٹیکسٹ میسج رب کائنات نے ہمارے لیے بھیجا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھیں، اس کو بھی ہم سمجھیں؟ یعنی آپ کے دوست و اقارب، آپ کے عزیز، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی میسج بھیجتے ہیں، آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے، بار بار فون چیک کرتے ہیں کہ میرا کوئی نیا میسج تو نہیں آیا؟ تو یہ جو میسج ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، اس کو کھول کے ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی ہم اپنے وقت کا کتنا گھنٹے دوسری چیزوں کے لیے وقف کرتے ہیں، اور 1 گھنٹہ بھی ہم قرآن کے لیے نہیں وقف کر سکتے، تو پھر ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اپنا۔ اب دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں اس دن مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو ہے ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، دن کے حصوں میں اور رات کے حصوں میں، یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ سال کے بعد جب رمضان آتا ہے تو لوگ کتاب کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمپٹیشن ہوتا ہے میں نے اتنی دفعہ قرآن ختم کر لیا، اتنے تلاوت کا اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک ہم اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک تباہی و بربادی ہمارا مقدر رہے گی۔ چونکہ یہ کتاب جو ہے رب کائنات نے کہا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ہدایت کا ہم تو تبھی پتہ چلے گا نا جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک کنسٹیٹیوشن ہے، ایک قانون کی کتاب ہے، اسلامی شریعت کا قانون ہے۔ کوئی بھی ایک لائر جو ہے، وکیل جو ہے، وہ اگر اپنے قانون کو نہ سمجھتا ہو تو وہ اپنے کیس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ تو جب تک ہم اس کتاب مبین کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہمارا جو حال ہے وہ انتہائی برا ہے، وہی بنی اسرائیل والی حالت ہے آج امت مسلمہ کی، جو وہ اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھتے تھے۔ آج دیکھیں کہ ہم کتاب کا احترام بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے کتاب کی طرف۔ بہت اچھی بات ہے کہ یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یعنی جو ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے بندہ، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، لیکن
ہم قرآن کو غلاف میں باندھ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اس پہ غبار پڑتی رہتی ہے، کبھی ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ کھول کے اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ قرآن ہمارے خلاف اس وقت گواہی دے گا اور کہے گا کہ انہوں نے مجھے مہجور کر دیا تھا۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کے احکامات کو نہ سمجھنا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہ سیکھنا، یہ سب جو ہے یہ حجر کی صورتیں ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، چونکہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم میرا میسج دوسرے لوگوں تک کنوے کرو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اب امت مسلمہ کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو اس لیے یہ امت مسلمہ کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہمیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یعنی کسی دنیاوی مال کے اعتبار سے نہیں کہا کہ وہ سب سے بہتر شخص ہے، فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی آج کل جو ٹرینڈ ہمارے ہاں چلا ہوا ہے نعت خوانوں کے لیے، یعنی ایک طرف قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اور لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کب ختم ہوگی اور یہ نعت خوان شروع کرے گا، اور وہ بھی نعت اس کی آواز پہ، یعنی پتہ نہیں ہوتا کہ نعت کا ادب کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے نعت سننی ہے۔ یعنی کسی زمانے میں نعت خوان ہوتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، ان کی نعت سن کر ذوق بھی ہوتا تھا، جس طرح محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لیکن آج نعت خوان جو ہیں وہ بالکل یعنی اپنے کاروبار کے لیے نعت خوانی کو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ بعض جو علماء کا طبقہ ہے وہ بھی انہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے، بزنس بنایا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ ریٹس طے ہوتے ہیں، اور پھر باقاعدہ یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کس گاڑی میں ہم آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سلف صالحین پر رحم و کرم فرمائے۔ پیر شبیر علی شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کے نانا محترم کے ساتھ کہنے لگے کہ میں کتنے میلوں ہم پیدل سفر کر کے دعوت کے کام کے لیے گئے، تو وہ فرمانے لگے کہ دین کے لیے یعنی کام کرنا، وہ کہنے لگے کہ اپنا نام کمانا آسان ہوتا ہے لیکن دین میں یعنی وہ نام کمانا بڑا مشکل ہے، یعنی کام کمانا مشکل ہے، نام کمانا آسان ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ پرانے جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کام کمایا، اور آج دیکھیں ہم نام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آج ہمارا معیار جو تصوف کا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جو سرینا ہوٹل میں جا کے افطاری کرے وہ بہت اچھا پیر ہے، اور جو بہت اچھے مکان میں رہتا ہو، بڑے بنگلے میں، وہ بہت اچھا پیر ہے۔ یعنی دنیاوی زیب و زینت ہمارا، یعنی اب دیکھیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ جو پیر حضرات ہیں وہ جا کے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں پکچر بنا کے وہ پھر یعنی اپنی فیس بک پہ لگاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تصوف کی خدمت ہو رہی ہے، یعنی کروڑوں روپے اس طرح کی چیزوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ کتنے استانے ہیں جہاں سے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہو رہا ہے، جہاں لوگوں کو تربیت کا سامان ہے، جہاں لوگوں کو علم کی خیرات بانٹی جا رہی ہیں۔ آج میں تمام مشائخ اور علماء سے یہ درخواست کروں گا بڑی مؤدبانہ کہ آج ضرورت ہے کہ ہم پھر اسی قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹیں۔ مشائخ انہی اپنے زاویوں میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، ساری یہ مجالس قائم کریں اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں، ذکر کی مجالس، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل، ان کا انعقاد، تاکہ اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہو۔ آپ دیکھیں کہ پیر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ جو شخص شریعت سے اپنے آپ کو ماوراء سمجھے، اس کو ہمارے تصوف میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم و کرم کریں
چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہیں لیکن ہم خود ہی اپنے نفسوں پر جب ظلم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ساری جو صورتحال ہے یہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت اور صالحین کی محبت سے منور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، خشیت اور خوف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو رمضان مبارک کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في صدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين، فيه شفاء للناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة من طرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض كل شيء وهو في علمك كائن وقد كان مقدم إليك بين يدي ذلك كله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة من نفس عدد ما وصل هو علم الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا اليوم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه الرسل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم۔ بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة
صلاة عبد قلت حيلة ورسول الله وسيلة وأنت الله يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه سر بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام أتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام من كل ذنب أذنبته عمدا خطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع ركعاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم من الذنب الذي لا أعلم عددا ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وحتى القلم وعدد ما أوجدته والقدرة وخصصته وللرياضة ومداد كلمات الله كمال ينبغي لوجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر الحمدللہ ہم نے درس قرآن اور رقیہ شریعہ کے بعد دعا کی اس مجلس میں حاضر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ کر لیں تاکہ اس کی بارگاہ میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنی غلطیوں پر ندام محسوس کریں اور معافی مانگیں. وہ معاف کرنے والی ذات ہے. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں رب کائنات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللہم ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. انت تقضی ولا یقضى علیک تبارک ربنا وتعالیت. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت وعافيت ولا طالب علم إلا وفقت ولا مسافر إلا وسلت ولا مظلوم إلا نصرت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بعدد خلقك بعز عرشك برضاء نفسك بنور وجهك بمبلغ علمك وحلمك ببقاء قدرتك ببسطة قدرتك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيئتك بكلية أسمائك بمكنون سرك بجميل برك بجزيل عطائك بكمال منك بفيض جودك بشديد غضبك بسباق رحمتك بعدد كلماتك بغاية بلوغك يا الله بتفرد فرديتك بتوحيد وحدانيتك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بعظمة كبريائك يا الله بجاه جلالك بكمالك بجمالك بأفعالك بأنعامك بسيادتك بملكيتك بجباريتك بمشيئتك بعظمتك بلطفك بسرك ببرك بإحسانك بحقك وبحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل لنا فرجا مخرجا وشفاء من الهموم والبلاء والوباء والطعن والطعون والأناء ومن جميع الأمراض والآفات والعاد والبليات في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع أرواحنا في جنتك واجمع نفوسنا على خشيتك وارزق كل مأموم بالفرج وكل موسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دين وكل حزين بالفرج وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر من كل سوء من كل بلاء یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی ہم نے جو کلام پاک پڑھا درود شریف پڑھا ذکر اذکار کیا اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما آپ کے توسط سے ازواج مطہرات اہل بیت اسنین کرمین خلفائے اربع کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں. قبول منظور فرما صحابہ کرام تابعین تبع تابعین قادری نقشبندی رفاعی چشتی نقشبندی جتنے بھی سلسلوں بزرگان دین ہیں سب کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما مشایخ الدرجہ علیہ جتنے بھی ہیں ان کو فردن فردن ان کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما. یا الہی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سب کے روح کو سال صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما.
یا اللہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے سب کے ان کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. حاضرین مجلس کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کے کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرما. ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو آسانی میں بدل دے. یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا الہ کا رحمت کا رہیں چاہے ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے مگر جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. یا اللہ تم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ تم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ اٹھانا. یا الہ ترک جسم میں جب تک ہمارے جان رہے صدقے تیرے اور تیرے رسول کے تجھ پہ قربان رہے اور کچھ رہے یا نہ رہے دعائے امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی جو بھی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما. ان کے لیے آسانیاں فرما. ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ ان کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کے اہل عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کے عزیزوں دوستوں اقارب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما دے. یا اللہ انہیں تو خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ اب ظلم و ستم کی حد ہو گئی. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما دے. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما دے. شام کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما. عراق کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تو خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ کن معین لہم. یا اللہ کن نصیرا لہم. یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ تو ان کی نصرت فرما. یا اللہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے. یا اللہ تجھے صالحین کا واسطہ ہے. یا اللہ تو ان کے حل پر رحم و کرم فرما دے. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے حل پر رحم و کرم فرما. پورے یورپ میں بسنے والے مسلمان کے حل پر رحم و کرم فرما. ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ یہ جو مصیبت ہے اس سے تمام امت مسلمان کو نجات عطا فرما. تمام انسانیت کو اس سے نجات دلا. یا اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پھر سے یا اللہ ہمیں ہمارے لیے اپنے گھروں کو کھول دے. یا اللہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ تیرے گھر میں عبادت کر سکیں. وہ قرآن کی تلاوت پھر وہاں ہو. وہ قیام اللیل اور وہ سارے مناظر یا اللہ وہ ہمارے لیے اپنے گھروں کو کھول دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو اب معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں احساس ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہوئیں. یا اللہ تم اب معاف فرما دے. یا اللہ تم اپنے کرم و فضل والا معاملہ فرما. ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے وسیع رحمت کی طرف دیکھ. یا اللہ احسان والا معاملہ فرما. کرم والا معاملہ فرما. رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں ایسے کہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکیں لیکن تیرے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ تو ہم نے ہاتھ اٹھائے. اب یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ اس مجلس میں جو بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان میں سے جو نیک آدمی ہے اس کے توسط سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ انٹرنیشنل صوفی اسکالر کے جتنے بھی مشائخ ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرس کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ جتنے بھی ہیں یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جتنے بھی مشائخ یا اللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے دروس دے رہے ہیں پورے رمضان مبارک میں عقیدہ کے حدیث کے تفسیر کے فقہ کے یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے. ان کو مزید علم عطا فرما. ان کے اہل عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کو رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ تمام اہل کشمیر اہل پاکستان تمام انسانوں کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اہل پاکستان اہل کشمیر کے حال پر رحم و کرم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرش قاسم رزق محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. اللہم اجعلنا فی الدنیا محتدین من الحلال مرزوقین من الحرام محفوظین من المعاصی حاربین ولا الطاعات واقفین وبالشہادۃ ناطقین وفی الآخرۃ مرحومین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی المیزان راجین وعلی الصراط جائزین من الحوض واردین ومن النار باعدین وفی الجنة خالدین وفی الفردوس نازلین فی علیین ساکنین وفی وجه اللہ ناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرش وقاسم رزق محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر انشاءاللہ اسی مجلس میں دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.